اے حاصہ حاسان رسل وقت دعا ہے، امت پہ یہ تیری آ کے عجیب وقت پڑا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت پر کیسا وقت آ گیا ہے کہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں، اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور کتنی قومیں، یارا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والے صرف 4 لوگ تھے اور ساری بستی تباہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ظلم دیکھ کر بھی خاموش رہے اور ظلم کے خلاف انہوں نے کوئی اقدام نہ کیا۔ آج کتنے سالوں سے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے یار، یہ ہوا میں اڑ اڑتے، یہ مسلمانوں کے لوتھڑے، یہ مسلمانوں کے جسم ہوا میں اڑتے ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ بے ضمیر حکمرانوں، اے سوئے ہوئے حکمرانوں، اے سوئے ہوئے علماء اور اے سوئے ہوئے مسلمان لوگوں، اگر تمہیں ہماری لاشیں زمین کے اندر سے نظر نہیں آتی تو لو ہمیں اپنی ہوا میں اپنی لاشوں کو اڑا کر تمہیں دکھا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں غیرت آ جائے، لیکن افسوس ہمیں غیرت پھر بھی نہ آئی۔ ہوا میں اڑتی لاشوں کو، مسلمانوں کی لاشوں کو ہم نے دیکھا لیکن ہمیں غیرت نہ آئی۔ اور یارا کیسے ہم مسلمان ہو گئے ہیں؟ کہاں گئے ہمارے وہ جذبے؟ کہاں گئے سلطان صلاح الدین ایوبی کو چاہنے والے؟ کہاں گئے محمد بن قاسم کے پیروکار؟ کہاں گئے ارطغرل عثمان کے غازی؟ اور کہاں گئے محمد عربی کے غلام؟ اور کہاں گئے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے، ان کے شہداء کہاں گئے؟ اور وہ خط لکھا کرتے تھے، وہ کافروں کو خط لکھا کرتے تھے اور 3 باتیں لکھتے تھے خط میں کہ یا مسلمان ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر اس زمین پر رہنا ہے نا تو ذلیل ہو کر رہنا پڑے گا۔ کیوں رسول اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے؟ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اگر اس زمین پر رہنا ہے مسلمانوں کو فدیہ دے کر رہنا ہے، نہیں تو ذلیل ہو کر رہنا پڑے گا، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں تو مسلمان ہو جاؤ۔ یہ 3 باتیں جو کفر کو حضرت عمر فاروق لکھا کرتے تھے، کہاں گئی وہ ہماری تعلیمات؟ کہاں گئے وہ ہمارے اسلاف کے جو نظریات تھے؟ آج وہ یہودی جو ہمارے پاؤں کے دبدبے سے، جو ہمارے پاؤں کی آہٹ سے ڈر کے بھاگ جاتا، علاقہ چھوڑ دیتا، آج وہ یہودی ہمیں ہمارے قبلہ اول سے نکال رہا ہے اور ظلم و ستم ہمارے قبلہ اول پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، اور ہم مسلمان جو تماشائی خاموش بیٹھے ہیں، بس تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں تماشا دیکھنے والے پھر خود ایک دن تماشا بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو ظلم پر خاموش رہتے ہیں، ظالم کا ساتھ دینا بھی مظلوموں پر ظلم کے مترادف ہے۔ علیہ السلام کی اونٹنی کو تو 4 بندوں نے قتل کیا تھا نا، ساری امت تباہ ہو گئی تھی، ساری بستی تباہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے کہ وہ ظلم پر خاموش رہے۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے، اصل میں ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اسلام آباد میں دیکھ لو برف باری، یہ حافظ آباد میں برف باری ہوئی، آج ہم پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم پر وہ ایسا عذاب نہیں آتا کہ ہم غرق ہو جائیں، ہماری شکلیں بگڑ جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ میری امت کی جو دنیا میں شکلیں نہ بگڑے، ورنہ عذاب آ چکا ہے۔ آج دیکھ لو سبزی پھل کچھ بھی دیکھ لے، زمین جو پیدا کرتی ہے، زمین جو اگلتی ہے، آج اس میں وہ ذائقہ، وہ تاثیر نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، آج ہمارے جو رشتوں میں وہ محبت، وہ چاشنی نہیں ہے، وہ چس نہیں ہے، آج دلوں میں سکون نہیں ہے۔ پیسہ تو بہت ہے لیکن راتوں کو سکون نہیں ملتا، آج ٹینشنیں، پریشانیاں، یہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ صرف ان ظالم حکمرانوں کو ہم نے خود پر مسلط کیا جو مسلمانوں کے لیے اٹھ نہ سکے، مسلمانوں کے ہاتھ پر بول نہ سکے، اور ہم اتنے مجبور اور لاغر ہم خود ہو گئے ہیں کہ ہم ادھر جا کر لڑنا تو دور، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تک نہیں کر سکتے۔